Assalamu alaikum viewers, I am Muhammad Salman Naveed and you are watching Visas Talks. آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ ہم فرانس کا ویزا اپلیکیشن فارم کیسے فل اپ کر سکتے ہیں. جیسا کہ آپ احباب جانتے ہیں کہ فرانس کا ویزا اپلیکیشن فارم یو ایس اے کی طرح ہی فل اپ کیا جاتا ہے، یعنی اس کی ایک کاپی آن لائن ایمبیسی کو فارورڈ کی جاتی ہے اور ایک کاپی ہم ڈاؤن لوڈ کر کے اپنی ویزا فائل کے ساتھ اٹیچ کرتے ہیں اور اسے ایمبیسی میں جا کے سبمٹ کرواتے ہیں. سب سے پہلے آپ نے گوگل کروم اوپن کرنا ہے. میں آپ کو اے ٹو زی پرفارم کروں گا. رجسٹریشنز میں سارا پروسیس آپ کے سامنے ریپیٹ کروں گا، پرفارم کروں گا تاکہ آپ کو مکمل طور پر سمجھ آ سکے اور یہ ویڈیو آپ کے لیے بینیفیشیل رہے. کائنڈلی سبسکرائب ٹو آور چینل. آپ نے گوگل کروم اوپن کر لینا ہے. یہاں پہ آپ نے یہ لنک میں آپ کو ڈسکرپشن میں بھی دے دوں گا، یہاں پہ آپ کو مینشن بھی ہے، نظر بھی آ رہا ہے. یہ لنک آپ نے اوپن کرنا ہے فرانس ویزاز gouv.fr/. یہ مکمل لنک آپ کو میں ڈسکرپشن میں بھی دے دوں گا اور آپ کو یہاں پہ مینشن بھی ہے. آپ اس لنک پہ سمپلی اسے اوپن کریں. اوپن کرنے کے بعد آپ سب سے پہلی سائٹ آن لائن اپلیکیشن، یہاں اگر آپ کو لنک اوپن کرنا یا کوئی مشکل پیش آ رہی ہے تو آپ گوگل کروم پہ سمپل لکھ سکتے ہیں فرانس ویزا اپلیکیشن فارم آن لائن یا فرانس ویزا اپلیکیشن فارم لاگ ان. تو یہ پہلا لنک جو ہے آن لائن اپلیکیشن، اس پہ آپ کلک کر لیں. آن لائن اپلیکیشن پہ کلک کرنے کے بعد آپ کو ایک بلو باکس نظر آ رہا ہے جہاں پہ مینشن ہے اسٹارٹ یور ویزا اپلیکیشن. یہاں پہ آپ نے کلک کر لینا ہے. آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا پیج اوپن ہوگا جہاں پہ آپ نے لاگ ان کرنا ہے اپنے اکاؤنٹ میں. ظاہر سی بات ہے آپ کا آلریڈی لاگ ان نہیں ہوگا کیونکہ آپ فرسٹ ٹائم اپلائی کر رہے ہیں فرانس کے ویزا کے لیے، تو آپ کو نیچے کریٹ این اکاؤنٹ پہ کلک کرنا پڑے گا. کریٹ این اکاؤنٹ پہ جب کلک کریں گے تو آپ نے سب سے پہلے اپنا لاسٹ نیم دینا ہے، اس کے بعد آپ نے فرسٹ نیم دینا ہے ایز پر یور پاسپورٹ. اس کے بعد آپ نے اپنا ای میل ایڈریس مینشن کرنا ہے جو ایکٹیو ہو، جس پہ میل یا کنفرمیشنز OTPs وغیرہ سینڈ ہو سکیں، وہ آپ نے مینشن کرنا ہے. اس کے بعد آپ نے چیک ای میل ایڈریس، اگین ای میل ایڈریس پٹ کرنا ہے یہاں پہ. اس کے بعد آپ نے لینگویج سلیکٹ کرنی ہے جس لینگویج میں آپ ویزا فارم جو ہے وہ فل اپ کرنا چاہ رہے ہیں. میں یہاں پہ انگلش سلیکٹ کروں گا. اس کے بعد آپ نے اپنا کوئی سا پاسورڈ رکھنا ہے، کنفرم پاسورڈ کریں. اس کے بعد یہ کیپچا ہے یہ فل اپ کر کے کریٹ این اکاؤنٹ پہ کلک کر دیں. یہ پروسیس اگر میں کروں گا ویڈیو لینتھی ہو جائے گی، اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. آپ تمام احباب جانتے ہیں جیسے کہ کسی بھی سائٹ پہ یا کسی بھی ایپ پہ فارمل سا آپ نے سائن اپ کرتے ہیں، ویسے ہی آپ نے یہاں پہ سائن اپ کر لینا ہے. سائن اپ کرنے کے بعد آپ یہاں پہ لاگ ان پیج پہ آ جائیں گے. لاگ ان پیج پہ آنے کے بعد آپ یہاں پہ اپنا یوزر نیم پاسورڈ لکھنے کے بعد لاگ ان کر لیں گے. یہاں پہ لاگ ان کرنے کے بعد آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا پیج آپ کو شو ہوگا جہاں پہ آپ کو آپشن نظر آ رہی ہوگی یہ فارم جو ہے ویزا اپلیکیشن فارمز، یہ میں آلریڈی اس اکاؤنٹ سے سبمٹ کروا چکا ہوں ویزا فائل. اسے آپ اگنور کریں. سب سے اوپر آپ کے پاس یہ بلو باکس نظر آ رہا ہوگا کریٹ اے نیو اپلیکیشن، اس پہ آپ نے کلک کر دینا ہے. یہاں سے ہمارا جو اوریجنل فارم ہے ویزا اپلیکیشن فارم وہ یہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے. سب سے پہلے جی آپ نے اپنی کرنٹ نیشنلٹی یہاں سے پک اپ کرنی ہے. کون سی ہے؟ میں پاکستان سے ہوں، آئی سلیکٹ ہیئر پاکستان. پاکستانی. ڈو یو جوائن اور ٹریول ود اے فیملی ممبر فرام این EU کنٹری ایکسکلوڈنگ فرانس؟ نو، کیونکہ میرا کوئی فیملی ممبر وہاں پہ نہیں ہے جس کے ساتھ میں ٹریول کر رہا ہوں. میں سے سمپل سا نو کروں گا. پلیس آف سبمیشن آف اپلیکیشن، میں کہاں پہ ویزا اپلیکیشن سبمٹ کروا رہا ہوں؟ پاکستان میں. یہاں پہ میں پاکستان سلیکٹ کر لوں گا. سٹی آف سبمیشن، پاکستان. کس سٹی میں؟ اسلام آباد. یہاں پہ آپ کے کنٹری یا آپ کے ریجن کے ریلیٹڈ جو بھی آپ کی جہاں پہ بھی ایمبیسی ہے وہ آپ سلیکٹ کر لیں. ویزا ٹائپ ریکویسٹڈ،
کون سا ویزا آپ ریکویسٹ کر رہے ہیں، کس ویزا کے لیے. میں شارٹ اسٹے ویزا وزٹ ویزا کے لیے اپلائی کر رہا ہوں. سو آئی ول سلیکٹ ہیئر شارٹ اسٹے لیس دین 90 days ویزا. مین ڈیسٹینیشن آف اسٹے آپ کی کون سی ہوگی؟ فرانس. آگے آ جائیں. یہ سمپل سی انفارمیشن ہے، کوئی اس میں کوئی میجر چیز ابھی تک آپ کے سامنے نہیں آئی ہوگی، لیکن آگے جا کے کچھ باریکیاں ہیں جو میں آپ کو سمجھاؤں گا. کائنڈلی اس ویڈیو کو آپ ٹل اینڈ دیکھیے گا تاکہ آپ بہتر انڈرسٹینڈ کر سکیں. یہاں پہ ٹریول ڈاکومنٹس آپ نے سلیکٹ کرنا ہے کون سا ہے. آرڈنری پاسپورٹ عموماً یہی ہوتا ہے. ٹریول ڈاکومنٹ نمبر آپ نے یہاں پاسپورٹ نمبر مینشن کر دینا ہے. میں رینڈم سا کوئی بھی پاسپورٹ نمبر یہاں پہ مینشن کر دیتا ہوں. ڈیٹ آف ایشو، یہاں پہ آپ نے اپنے پاسپورٹ کی ڈیٹ آف ایشو سلیکٹ کر لینی. کب آپ کا پاسپورٹ ایشو، یہ آپ کے پاسپورٹ پہ مینشن ہوگا. آپ یہ تو سب احباب جانتے ہیں. یہاں سے آپ ڈیٹ آف ایشو سلیکٹ کریں. ایکسپائری آپ سلیکٹ کر لیں. اوکے، میں یہ فرضی ڈیٹا پٹ کر رہا ہوں. یور پلانس، یہاں پہ آپ نے کون سا ویزا اپلائی کرنا ہے، بزنس ویزا کرنا ہے یا اس کے علاوہ بھی جو کیٹیگریز ہیں وہ آپ کے سامنے ہے. لاسٹ پہ آپ کو ٹوریزم نظر آئے گا، ٹوریزم سلیکٹ کر لیں. یہاں پہ آپ اگر کوئی کومنٹ دینا چاہ رہے ہیں، کوئی ریکویسٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو یہاں پہ آپ وہ لکھ سکتے ہیں. یہاں پہ میں سمپل لکھ دوں گا آئی wanna visit your esteemed country France. Kindly issue me short stay tourist visa. اوکے، اس کے بعد میں اسے ویریفائی کروں گا. ویریفائی پہ کلک کرنے کے بعد یہ مجھے کہے گا اگر کوئی آبجیکشن ہے وہ شو کرے گا، نہیں ہے تو ویریفائی کے بعد آپ کو نیکسٹ بٹن دے گا، اس پہ آپ کلک کر دیں. یہ آپ کو کہہ رہا ہے جی اپنا پاسپورٹ نمبر آپ ریویو کریں اسے کیونکہ یہ چینجیبل نہیں ہے. سو میں یہ یس کر دوں گا. اسے میچ کرنے کے بعد یس کر دیں. اس کے بعد آپ کے پاس سیکنڈ پیج اوپن ہو جائے گا. سیکنڈ پیج پہ آپ نے سب سے پہلے اپنا سیکس چوز کرنا ہے، جینڈر چوز کرنا ہے. میں میل چوز کروں گا. اگر آپ فیمیل ہیں فیمیل چوز کریں، ٹرانسجینڈر ہیں تو ادر آپشنز بھی آپ کے سامنے ہیں. میریٹل سٹیٹس آ جاتا ہے یہاں پہ. میریڈ ہیں تو میریڈ چوز کر لیں. بہرحال دل کے خوش رکھنے کو غالب یہ خیال اچھا ہے. میں سنگل ہوں، سنگل چوز کر لیتا ہوں. یہاں پہ آپ اپنا لاسٹ نیم لکھیں گے. انٹر یور کرنٹ لاسٹ نیم. مائی نیم از محمد سلمان نوید. سو مائی لاسٹ نیم از جسٹ نوید. So I will put here just Naveed, not Muhammad Salman. That's my first name. So یہاں پہ آپ نے صرف لاسٹ نیم پٹ کرنا ہے نوید، اور یہاں پہ آپ اسے این اے کر دیں. نو، یعنی یہ جو آپ سے پوچھ رہا ہے لاسٹ نیمز ایٹ برتھ، یعنی اگر آپ کا لاسٹ نیم پہلے اور تھا اب اور ہے، کوئی فیملی نیم آپ نے چینج کیا ہے، کوئی ترمیم کی ہے اپنے نام میں، تو ایسا کچھ ہوتا نہیں ہے یہاں پہ ہمارے ہاں. تو فرسٹ نیم یہاں پہ آپ نے پٹ کرنا ہے محمد سلمان. یہاں پہ میں اپنی ڈی او بھی سلیکٹ کروں گا، ڈیٹ آف برتھ سلیکٹ کروں گا. یہ بھی میں کوئی رینڈم فرضی ڈیٹ آف برتھ یہاں پہ سلیکٹ کر رہا ہوں. اوکے، اس کے بعد نیکسٹ جی پلیس آف برتھ میں یہاں پہ چوز کروں گا. کنٹری آف برتھ چوز کروں گا، کس کنٹری، اور کرنٹ نیشنلٹی پاکستانی. نیشنل آئیڈینٹی نمبر یہاں پہ اب میں اپنا CNIC نمبر پٹ کر رہا ہوں. یہ بھی رینڈم ہے، فرضی ہے. اوکے، نیشنلٹی ایٹ برتھ اف ڈفرینٹ نو، ادر نیشنلٹی نو. اسے چونکہ ہے نہیں اسے چھیڑنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. یہاں پہ آپ اپنا ایڈریس پٹ کر دیں گے. یہ بھی میں رینڈم سا ایڈریس پٹ کر دیتا ہوں یہاں پہ.
اپنا ایڈریس اکارڈنگ ٹو یور CNIC آپ نے یہاں پہ پٹ کرنا ہے. اپنا CNIC سامنے رکھیں اور یہاں پہ اپنا ایڈریس جو ہے وہ مینشن کر دیں. یہ تو میں نے غالباً فرانس کا ہی کوئی ایڈریس جو ہے وہ یہاں پہ کر دیا ہے، پیرس کا. جی فرانس کا پٹ کر دیا ہے کوئی سا، کیونکہ میں یہ صرف ٹیوٹوریل دے رہا ہوں آپ کو، یہ فرضی ہے، میں نے آلریڈی بتایا آپ کو سارا ڈیٹا. تو یہاں پہ میں پوسٹل کوڈ دے دیتا ہوں. پوسٹ کوڈ اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ اپنے سٹی کو جب آپ گوگل کریں گے یہاں پہ آ جائیں، نیو ٹیب اوپن کر لیں، یہاں پہ اپنے سٹی کا نام لکھیں اور آگے لکھ دیں پوسٹل کوڈ، جسٹ لائک گجرانوالہ. پوسٹل کوڈ اوکے. اسے آپ یہاں سے کاپی کریں، یہاں پہ آپ نے اپنا پوسٹل کوڈ دینا ہے. اس کے بعد آپ سٹی سلیکٹ کر لیں، کنٹری یہاں پہ آپ چوز کر لیں اپنی پاکستان، یعنی کمپلیٹ ایڈریس. اور اس کے بعد آپ نے یہاں پہ اپنا موبائل نمبر مینشن کرنا ہے. یہ بھی کوئی رینڈم سا نمبر میں یہاں پہ پٹ کر دیتا ہوں، کیونکہ میں اسے سبمٹ نہیں کرواؤں گا، جسٹ میں آپ کو ٹیوٹوریل جو ہے وہ دے رہا ہوں. یہاں پہ آپ نے اپنا ای میل ایڈریس پٹ کر دینا ہے. یہ میرا اوریجنل ای میل ایڈریس ہے. اگر کسی بھائی کو سمجھ نہیں آتی کسی چیز کی، کوئی سروس، اس کے علاوہ ہماری پیڈ سروسز ہیں، اگر کوئی بھائی ہمارا لینا چاہتا ہے تو اس ای میل پہ مجھے میل کر سکتا ہے. ڈیٹیلز آف یور آئیڈینٹی آ جاتی ہیں یہاں پہ. ڈو یو لیو ان اے کنٹری ادر دین دا کنٹری آف یور کرنٹ نیشنلٹی؟ نو. میری نیشنلٹی، میں پاکستانی ہوں، پاکستان میں رہتا ہوں، اس کے علاوہ کوئی نیشنلٹی نہیں ہے. پاکستان سے ہی اپلائی کر رہا ہوں. آئی ول چوز نو. یور فیملی ٹریولنگ ود اے فرینچ نیشنل فیملی ممبر؟ نو. اگر آپ کا فرانس کا وہ کہہ رہا ہے کہ کوئی فیملی ممبر ہے جس کے ساتھ آپ اپلائی کر رہے ہیں یا ٹریول کر رہے ہیں؟ نو. جانا ٹریول ود اے فیملی ممبر فرام این EU کنٹری؟ نو. اس کے بعد آپ نے اپنی کرنٹ جاب یہاں پہ مینشن کر دینی ہے. جو آپ نے بزنس اپنا رکھا ہوا ہے، چیمبر رجسٹرڈ ہے ڈیفینیٹلی، آبویسلی آپ نے کروایا ہوگا وزٹ ویزا کے لیے، یا ویسے بھی اگر آپ جو بزنس کر رہے ہیں اس کے ریگارڈنگ آپ نے یہاں پہ اپنی فیلڈ چوز کر لینی ہے. اور فیلڈ چوز کرنے کے بعد آپ نے، اگر ڈیٹیلز آپ سے مانگتا ہے تو آپ ڈیٹیلز دیں اسے. میں نو پروفیشن کر رہا ہوں کیونکہ مزید ڈیٹیل، اس ڈیٹیل میں جسٹ آپ نے اپنا ایڈریس وغیرہ ہی پٹ کرنا ہے، کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. ویڈیو لینتھی ہو جائے گی. اس کے بعد آپ نے جی نیکسٹ کر دینا ہے. یہ ہمارا سیکنڈ پیج بھی کمپلیٹ ہو چکا ہے. سیکنڈ پیج کے بعد آپ اگین نیکسٹ پہ کلک کریں گے. نیکسٹ پہ کلک کریں گے تو یہ ایک اور پیج جو ہے آپ کے سامنے شو ہو جائے گا. ہیو یو ریسیوڈ اے شینجن ویزا ود ان دا لاسٹ 59 months؟ اگر آپ لاسٹ 59 منتھس میں کوئی شینجن ویزا آپ اپلائی کر چکے ہیں یا لے چکے ہیں، 59 منتھس غالباً یہ آپ دیکھ لیں کتنے سال بنتے ہیں، 4 سال یا 5 سال. تو اس کے اندر اگر آپ کا کوئی شینجن ویزا پہلے لگ چکا ہے تو آپ یس کریں گے. یس کی صورت میں آپ اپنا جو ویزا تھا آپ کے پاسپورٹ پہ مینشن ہوگا، اس کی ویلڈ فرام لکھنا ہے. ویلڈ کہاں، کب سے کب تک وہ ویلڈ تھا وہ آپ نے لکھنا ہے. ویلڈ فرام ڈیٹ اور ٹو، یعنی دونوں ڈیٹس آپ نے مینشن کرنی ہے یہاں پہ. اگر کوئی ویزا الاٹ نہیں ہوا تھا تو آپ نو پہ کلک کریں گے. ہیو یور ڈیجیٹل فنگر پرنٹ پریویسلی؟ اگر آپ شینجن ویزا کے لیے آلریڈی اپلائی کر چکے ہیں کبھی بھی لائف میں، کبھی بھی، یا یوز کہہ لیں کہ 4-5 سال کے اندر 59 منتھس، یا کبھی بھی آپ نے کوئی شینجن ویزا اپلائی کیا تھا، اس کے لیے آپ کے فنگر پرنٹس انہوں نے لیے، تو ویزا ملا یا نہیں ملا، وہ فنگر پرنٹس تو آپ کے ہو گئے اگر آپ نے اپلائی کیا. تو اس صورت میں آپ نے یس پہ کلک کرنا ہے اور یہاں پہ آپ نے اپنے ڈیٹ آف ٹیکنگ آف فنگر پرنٹس، کس ڈیٹ کو آپ کی فنگرز ہوئے تھے وہ آپ نے ڈیٹ یہاں پہ مینشن کر دینی ہے. اور اس کے بعد نمبر آف لاسٹ بایو میٹرک ویزا، کہ یہ آپ نے لاسٹ بایو میٹرک ویزا، وہ جو ویزا تھا جو آپ کو ملا تھا اس کا لاسٹ نمبرز جو ہیں وہ یہاں پہ پٹ کر دینے ہیں. سو اسے بھی آپ نو کر دیں اور نیکسٹ پہ کلک کر دیں.
نیکسٹ پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کے پاس ایک فائنل پیج اوپن ہوگا جہاں پہ یہ آپ سے پوچھے گا جی پلان ڈیٹ آف ارائیول ان شنجن ایریا، کہ آپ شنجن ایریا فرانس میں پلان ڈیٹ آف ارائیول کس تاریخ کو آپ لینڈ کر رہے ہیں، پہنچ رہے ہیں۔ یہاں پہ آپ اپنی ٹکٹ اوپن کریں گے، یہ بھی ایک فرضی ٹکٹ ہے، یہ آپ اوپن کریں گے۔ اوپن کرنے کے بعد یہاں آپ دیکھ لیں کہ آپ فرانس میں، یہ اسپین کی ٹکٹ ہے غالباً، میں جسٹ آپ کو سمجھا ہی رہا ہوں، آپ نے اپنی ٹکٹ اوپن کر لینی ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ لیں آپ کس تاریخ کو پہنچ رہے ہیں۔ 28 دسمبر 2024 ہے، 2025 ہے، وہ آپ دیکھیں 28 دسمبر میں یہاں پہ پٹ کر دیتا ہوں۔ اوکے، پلان ڈیٹ آف ڈپارچر فرام شنجن ایریا، تو آپ ڈپارٹ کب کر رہے ہیں، وہاں سے نکل کب رہے ہیں۔ اچھا یہاں پہ یہ ہے کہ بھائی ہمارے کچھ بھائی ایسا کرتے ہیں کہ وہ ٹوٹل جو ہمارا واپسی ہوتی ہے نا لاہور یا اپنا پاکستان لینڈ کرنے تک، وہ ڈیٹ یعنی 9 جنوری کو لینڈ کر رہا ہے یہ بندہ، تو 9 جنوری، جب کہ وہاں سے آپ اگر دیکھیں بارسلونا اسپین سے، تو یہ 8 جنوری کو نکل رہا ہے، تو آپ نے ڈپارچر ڈیٹ دینی ہے اسے 8 جنوری، نہ کہ آپ 9 جنوری دیں گے، کیونکہ 8 جنوری ان کے کنٹری سے، ان کی ٹیریٹری سے تو آپ 8 جنوری کو نکل گئے نا، تو وہ آپ سے ڈپارچر ڈیٹ ہی مانگ رہا ہے، تو یہاں پہ آپ 8 جنوری چوز کریں گے۔ 25 8 جنوری 2025۔ سو نیکسٹ آپ دیکھیں گے پلان ڈیوریشن آف اسٹے، پلان ڈیوریشن آف اسٹے ان نمبر آف ڈیز، انٹر دا کومولیٹیو نمبر آف ڈیز آف یور اسٹے، یعنی کہ آپ نے دن کاؤنٹ کرنے ہیں کہ آپ کے کتنے دن بنتے ہیں یہ جو آپ وہاں پہ اسٹے کر رہے ہیں۔ یعنی آپ نے لکھا ہے کہ 28 کو میں انٹر ہوں گا اور 8 کو میں وہاں سے میرا ڈپارچر ہے، تو 28 سے 8 تک آپ کے اگر 12 دن بن رہے ہیں تو آپ یہاں پہ وہ مینشن کر دیں کہ میں 12 دن وہاں پہ اسٹے کروں گا، 30 31 کا مہینہ ہے یا 30 کا ہے، 28 کا ہے، وہ آپ دیکھ لیں اور اس کے اکارڈنگ ڈیز کاؤنٹ کر کے یہاں پہ آپ نے مینشن کرنے ہیں۔ نمبر آف انٹریز ریکویسٹڈ، یہ میں آپ کو سجیسٹ کروں گا کہ آپ ون انٹری ہی کریں، باقی ان کی مرضی ہے، اگر انہوں نے آپ کو ملٹیپل انٹری دینا ہوا ویزا تو وہ ضرور دیں گے انشاءاللہ، لیکن یہاں پہ آپ 1 انٹری ہی چوز کیجئے گا۔ نمبر آف اسٹیز پلانڈ ان فرانس فار دا کمنگ ایئر، آئندہ آنے والے سال میں اگر آپ کا کوئی پلان ہے اگین فرانس کو وزٹ کرنے کا، تو آپ یہاں پہ وہ لکھیں گے کہ آپ کا پلان، لیکن اسے بھی ہم نیل کر دیتے ہیں، یہاں پہ صرف ڈیجٹس وہ آپ کے کرے گا 0، کوئی پلان نہیں ہے۔ ادر اسٹے پروجیکٹ، اس کے علاوہ میں یہاں پہ بھی وہ کہہ رہا کہ اگر ٹوریزم کے علاوہ آپ کا کوئی اور پرپز ہے تو وہ یہاں چوز کر لیں۔ میرا ٹوریزم ہی ہے جی، باقی وہاں جا کے دیکھیں گے، کیوں پاکستانیوں۔ اچھا یہاں پہ میں چوز کروں گا جی، نیکسٹ پیج آپ کے پاس سامنے اوپن ہو گیا ہے جی، ہوسٹ پرسن اور آرگنائزیشن، کہ وہاں پہ جانے کے بعد آپ کو کون بندہ، آپ کا ہوسٹ کون ہے۔ اگر تو کوئی بندہ کوئی پرسن ہے جو آپ کو اکوموڈیٹ کرے گا وہاں پہ، کوئی ریلیٹیو ہے، کوئی دوست ہے، میں آپ کو سجیسٹ کروں گا کہ اگر آپ کا انوائٹنگ ویزا نہیں ہے، آپ انوائٹڈ نہیں ہیں، تو آپ سیکنڈ آپشن جو ہے کمپنی، آرگنائزیشن، اسٹیبلشمنٹ، یہ آپ چوز کر لیں، جس میں ہوٹلز وغیرہ آپ کے آ جائیں گے۔ آپ سمپل یہاں پہ اپنے ہوٹلز کی ڈیٹیل دیں، نیم آف ہوٹل میں یہاں پہ مینشن کر دیتا ہوں جی، یہاں پہ آپ نے نام لکھنا ہے، ہوٹل کا ایڈریس لکھنا ہے، یہ کہاں سے لیں گے جب آپ اپنی بکنگ اوپن کریں گے، تو اوپر آپ کا یہ ہوٹل نیم ہے، یہاں سے آپ کاپی کریں، اسے وہاں پہ نیم میں پیسٹ کر دیں، اس کے بعد اگین آ جائیں، نیچے آپ کو ایڈریس مینشن کیا گیا ہے، اسے آپ کاپی کریں گے اور یہاں پہ پیسٹ کر دیں گے ایڈریس میں، اور اسی طریقے سے پوسٹ کوڈ جو ہے وہ بھی آپ کسی بکنگ میں، یہ ایڈریس کے اندر جو یہ نمبر ہے یہ آپ کا پوسٹ کوڈ ہے، یہ آپ کاپی کریں گے، یہاں پہ پٹ کر دیں۔ سٹی جو ہے وہ آپ کا پیرس ہے، کنٹری جو ہے وہ فرانس ہے، اینڈ فون نمبر آپ آلریڈی، اچھا یہاں پہ آپ نے اپنا ہوٹل کا جو نمبر ہے وہ مینشن کرنا ہے، وہ بھی یہاں پہ نیچے مینشن ہوتا ہے آپ کی بکنگ پہ، یہاں پہ آپ کاپی کریں گے، یہاں پیسٹ کر دیں۔ اوکے،
نیچے آ گیا جی ای میل ایڈریس. ای میل ایڈریس چونکہ بکنگ پہ مینشن نہیں ہوتا سو اسے آپ NA کرتے. لاسٹ نیم آف دا کانٹیکٹ پرسن. کانٹیکٹ پرسن کیونکہ ہم جانتے ہیں جب ہم ہوٹل بک کرتے ہیں تو کسی خاص پرسن کے ساتھ ہمارا کوئی کانٹیکٹ نہیں ہوتا. ہم تو آن لائن ایک ڈمی جو بکنگ ہے زیادہ تر ڈمی بکنگ وہ ہم کروا رہے ہوتے ہیں, یا آپ پیڈ بکنگ بھی لیں تو کسی خاص بندے کے ساتھ ہمارا کانٹیکٹ نہیں ہوتا. سو یہاں پہ آپ نیم میں صرف ہوٹل نیم لکھیں, کانٹیکٹڈ پرسن میں آپ لکھ لیں ہوٹل مینجمنٹ لکھ لیں یا کوئی سا. یہاں پہ آپ لاسٹ نیم آف دا کانٹیکٹ پرسن اور فرسٹ نیم آف دا کانٹیکٹ پرسن, یعنی یہاں پہ آپ لکھ سکتے ہیں ہوٹل مینجمنٹ, یہاں پہ مینجمنٹ لکھ لیں ہوٹل, کیونکہ ہمارا کسی خاص بندے کے ساتھ تو کانٹیکٹ ہے نہیں, مینجمنٹ ہی ہوٹل کی ہوتی ہے نا جو ریسیو کرتی ہے آگے. یہاں پہ آپ نے اگین ایڈریس دینا ہے ہوٹل کا, اگین وہی چیز جو اوپر آپ نے یہاں پہ فل اپ کی ہے اگین کریں, اور یہاں پہ آپ وہی نمبر اگین مینشن کر دیں, موبائل نمبر اپنی بکنگ سے دیکھ کے یا یہاں سے کاپی پیسٹ کر لیں. اس کے بعد آپ نے ای میل ایڈریس دینا ہے جو کہ ہوٹل بکنگ پہ مینشن نہیں ہوتا, اسے بھی ہم NA کر دیتے ہیں. مائی ہوٹل آر پلیس آف اکاموڈیشن اف ڈفرینٹ, نو ڈفرینٹ, مجھے ہمارا ہوٹل ہی ہے بس. فنڈنگ آف ٹریول کاسٹ, کون بیئر کر رہا ہے آپ کی ٹریولنگ کاسٹ, کون بیئر کر رہا ہے, مائی سیلف. سو میں مائی سیلف پہ کلک کروں گا. اگر آپ کا آپ انوائٹیڈ ہیں تو پھر آپ چوز کریں گے بائی اندر گرنٹر, اگر کوئی گرنٹر ہے آپ کا یا کوئی کمپنی آپ کو انوائٹ کر رہی ہے پھر آپ سیکنڈ آپشن یہاں پہ چوز کر لیں. لیکن عموماً جو ہے وہ مائی سیلف بندہ خود ہی افورڈ کر رہا ہوتا ہے, یہ بیئر کر رہا ہوتا ہے. سو مائی سیلف آپ چوز کریں, اس میں آپ اپنا چوز کر لیں, کیش چوز کر لیں, کریڈٹ کارڈ چوز کر لیں, پری پیڈ اکاموڈیشن, یہ 4 آپشنز آپ چوز کر لیں. ادرس پہ جائیں گے تو وہ آپ کو مزید ڈیٹیلز دینی پڑے گی, سو اسے آپ ان چیک ہی رہنے دیں. اس کے بعد جی آپ نیکسٹ پہ کلک کریں. نیکسٹ پہ کلک کرنے کے بعد وہ کہہ رہا ہے جی ای میل ایڈریس آپ کا انویلڈ ہے. اوکے, یہ آبجیکشن ہے نا وہ آپ نے ختم کرنی ہے. اس کے بعد اگین ٹرائی کریں, نیکسٹ پہ کلک کر دیں. ای میل ایڈریس میں نے لکھا ہی نہیں اس دفعہ کیونکہ میرے پاس تھا ہی نہیں, اس نے ایکسیپٹ کر لی ہے. چلیں اس کے بعد میں یہاں پہ کنٹینیو پہ کلک کر دیتا ہوں. کنٹینیو پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ فائنل جو آپ اسے ریویو کریں گے اس کا, اسے آپ نے چیک کرنا ہے یا ان چیک کرنا ہے. پہلے آپ ریڈ کر لیں. آئی ڈکلیئر دیٹ آل دا انفارمیشن پرووائڈیڈ از کریکٹ اینڈ کمپلیٹ ٹو دا بیسٹ آف مائی نالج, کہ میں نے جو کچھ پرووائڈ کیا ہے اس ایپلیکیشن فارم میں وہ میرے علم کے مطابق درست ہے, اس میں کوئی مسٹیک نہیں ہے, کوئی غلط بیانی نہیں ہے. آئی پرومس ٹو پرنٹ آؤٹ اینڈ سائن دا فارم ایسوسیٹڈ ود مائی ایپلیکیشن, میں وعدہ کرتا ہوں جی فارم نکال کے سائن کروں گا, لے کے آؤں گا. ٹھیک ہو گیا جی. یہاں پہ آپ اسے چیک کر کے کنٹینیو کریں گے. کنٹینیو یہاں پہ کرنے کے بعد آپ کو اسی طریقے سے ایک بلو باکس مزید شو ہوگا جہاں پہ آپ کو آپشن دیا جائے گا اس فارم کو ڈاؤن لوڈ کرنے کا. ویسے تو یہ اوپر آپ کو آپشن نظر آ رہے ہیں, ایڈٹ کا آپشن ہے, ڈیلیٹ کا آپشن ہے, PDF کا آپشن ہے, کاپی کا آپشن ہے. انہیں آپ نہیں یوز کریں گے. آپ سمپل ہاں اگر آپ اسے ریویو کرنا چاہتے ہیں اپنے اس فارم کو PDF فارم میں لے جا کے, تو یہاں سے آپ PDF سلیکٹ کریں گے تو یہ آپ کو ایک سیوڈ کاپی دے دے گا کہ آپ ریویو کر لیں. لیکن اوریجنل جو آپ نے ساتھ لے کے جانی ہے ایمبیسی میں, وہ یہ جب آپ کنٹینیو کریں گے اس کے بعد آپ کو آپشن دے گا ڈاؤن لوڈ کی. وہاں سے آپ نے بلکہ وہ آپشن دے یا نہ دے وہ آٹو ڈاؤن لوڈ کر دے گا آپ کے سسٹم میں, تو وہ فارم آپ کے سسٹم میں ڈاؤن لوڈ ہو جائے گا. اور دیٹس اٹ, اتنا ہی کام تھا. آپ کا ویزا اپلیکیشن فارم جو ہے یہ آن لائن انہیں فارورڈ ہو جائے گا, آپ کو میل بھی ریسیو ہو جائے گی. اور اس فارم کو آپ نے جب آپ کو ریسیو ہو اس پہ اگر پکچرز کا آپشن ہے, کوئی سلاٹ ہے, آپ نے پک اٹیچ کرنی ہے, اس پہ اپنے سگنیچر کرنے ہیں. اینڈ سو سمپل, وہ آپ اپنی ویزا فائل کے ساتھ اٹیچ کریں اور ایمبیسی میں جا کے سبمٹ کروا دیں. امید ہے یہ ویڈیو آپ کے لیے بینیفیشیل رہی ہوگی. اگر ایسا ہی ہے تو کائنڈلی سبسکرائب ٹو آور چینل ویزاز ٹاکس. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. محمد سلمان نویر, یور ہوسٹ. اللہ حافظ.